اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے چاہو کھاؤ، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دل میں شیطان نے تاکہ ان کا پردہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا ان کے ظاہر کر دے، اور وہ کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کسی اور سبب سے منع نہیں فرمایا مگر اس وجہ سے کہ اس کی کھانے کی وجہ سے کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان کے سامنے قسم کھا گیا کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آسمانوں سے نکال دیا اور شیطان کو مردود قرار دے دیا۔ یہ حسد کی وجہ سے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بغض کی وجہ سے اس ٹوہ میں رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح بہکا کر بھٹکا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کر دوں۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرما لیا تو ان کے ساتھ حضرت اماں حوا کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ پھر ان دونوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے پھل کھانے سے، ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا اور بعض یہ کہتے ہیں وہ گیہوں کا اور انجیر کا درخت تھا۔ بہرحال جو بھی درخت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ چونکہ ابلیس کے دل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سے حسد اور انتقام کی جو آگ تھی وہ بھڑک رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی وہ مردود اور ملعون ہوا تھا۔ دوسری طرف یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہوئی حضرت آدم علیہ السلام پہ، اس نے یہ دیکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی کرامت دیکھ کر حسد اور انتقام کی آگ مزید بھڑک گئی، اور یہ عداوت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا، وسوسے ڈالنے لگا۔ وسوسہ اس طرح ڈالا کہ کہنے لگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے کھانے سے آپ کو منع فرمایا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو کھانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وسوسہ اس نے یہ ڈالا کہ فرشتے جس طرح کھانے سے پینے سے مستغنی ہوتے ہیں، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے تم یہ کھانے سے، اس پھل کے کھانے سے فرشتے بن جاؤ گے، تم کھانے پینے سے مستغنی ہو جاؤ گے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کام میں، کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوگے۔ اور دوسرا وسوسہ اس نے یہ ڈالا کہ اگر فرشتے نہ بنو تو ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کہ موت کا خطرہ بالکل باقی نہیں رہے گا، موت کبھی نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کیونکہ اس پھل کے اندر یہ دو خاصیتیں موجود ہیں، جو یہ کھائے گا اس کو ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی خاصیت مل جائے گی۔ اس کے بعد شیطان نے
حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اس لیے میں ایسی بات کر رہا ہوں. کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی رکھتے ہیں. اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مجھ پر یقین آ جائے. ایسا ہی ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے شاید یہ سوچا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم تو کوئی جھوٹی نہیں کھاتا، اس لیے انہوں نے ان کی بات پر یقین کر لیا اور وہ پھل کھا لیا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں جہاں کہیں سے بھی چاہیں کھائیں، لیکن صرف اس درخت سے کچھ نہیں کھانا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو ان کو اپنی نعمتیں دی ہوئی تھی وہ ان سے چھین لی. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کا بقیہ بیان ہوگا. دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.